بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریق کا قرآن سننے کا واقعہ۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو جہل کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن مجید پڑھتے تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چپ چپ کر قرات سنتا تھا۔ اسی طرح ابو سفیان مسلمان ہونے سے قبل اور اخنس بن شریق بھی چپ چپ کر قرآن سنتے تھے۔ ایک دوسرے کو خبر نہ تھی، صبح تک تینوں چپ چپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔ جب دن کا اجالا ہونے لگتا تو واپس اپنے گھر لوٹ آتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تینوں رات کو قرآن سننے نکلے اور واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا، تم کیسے آئی تھی؟ جب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ قرآن سننے آئے تھے تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہمیں قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے جوان بھی آنے لگے اور ہم آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان اور خیال کیا کہ وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں ہی قرآن سن لو۔ عرض یہ کہ واپسی میں صبح کے قریب پھر اسی جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ بالآخر دوبارہ عہد کیا گیا کہ قرآن سننے اب نہیں جائیں گے۔ قرآن سننا اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے۔ سبحان اللہ، بلا ان کو کب سونے دیتا تھا، اسی وجہ سے ان کی نیندی بھی ختم ہو چکی تھی۔ جب تیسری مرتبہ آئی تو پھر یہ تینوں یہی خیال کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارکہ میں پہنچ اور قرآن سنا اور واپسی میں پھر ملاقات ہو گئی۔ اب تو ایک دوسرے کی منہ کی طرف تکتے رہے اور آخر صبح کو پھر معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز سننے نہیں جائیں گے۔ اب اخنس بن شریق ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن سنا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگے، اے ابو ثعلبہ، خدا کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، لیکن بعض ایسے باتیں ہیں جن کا مقصد اور معنی نہیں سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد اخنس بن شریق ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو الحکم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے کیا سنا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف کے حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر و سخاوت کی، ہم نے بھی، حتیٰ کہ ہم کو پاؤ جوڑے بیٹھے رہے۔ اور وہ کہنے لگے، ہمارے پاس تو خدا کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، تو اب ہم یہ بات کہاں سے لائیں؟ خدا کی قسم ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے اور اس کی پیغمبری کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اخنس بن شریق کی سن کر چلا گیا۔ افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائی، یوں ہی جھوٹی چدراہٹ کے تحفظ میں جہنم کی آگ کا سودا کر بیٹھے۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے، بے شک قرآن کی تلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، کاش اس قرآن کی تلاوت کی نور کو ہم سمجھ لیتے۔ اندازہ کیجئے کافر بھی اس قرآن کی تلاوت سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور آج ہمارے بدقسمتی کے اس قرآن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کریں۔ مزید خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔